المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زیدا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. ربط بالعبارت کے مصنف علیہ رحمہ مفعول مطلق کی بحث سے فارغ ہوئے. اب مفعول بہ کی بحث میں شروع ہوتے ہیں. المفعول بہ تعریف. مفعول بہ کی نحوی تعریف کے نحویوں کے نزدیک مفعول بہ کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کے بعد اسم کا لفظ مقدر ہے. پہلے ذکر کیا ایک مرتبہ مفعول مطلق کی تعریف میں، تب سب کے اندر اس کا دھیان رکھنا ہے. گویا عبارت ہے ہوا اسم ما. مفعول بہ نام ہے ما اس شے کا واقع ہوتا ہے، واقع ہو جس پر فاعل کا فعل. مفعول بہ نام ہے ما اس شے کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ہاں جی. مفعول بہ نام ہے اس شے کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. پھر مفعول بہ نام ہے اس شے کا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ہاں بھائی. مفعول بہ نام ہے اس شے کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. پھر مفعول بہ نام ہے اس شے کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ضربت زیدن میں زیدن یہ نام ہے اس ذات کا، اس شخص کا جس پر تو فاعل کا فعل ضرب واقع ہوا ہے. جی. ضربت زیدن. زیدن یہ ضربت زیدن میں زیدن مفعول بہ ہے، ضربت زیدن میں زیدن مفعول بہ ہے کیونکہ اس پر تعریف سچی آ رہی ہے، کیونکہ اس پر تعریف سچی آ رہی ہے کہ یہ نام ہے ایک شخص کا کہ یہ نام ہے ایک شخص جس پر تو ضمیر فاعل کا فعل ضرب واقع ہوا ہے زمانہ ماضی میں. مفعول بہ مفعول بہ ہوا. مفعول بہ نام ہے اس شے کا اس شے کا کہ واقع ہے، واقع ہو اس پر کہ واقع اس پر فاعل کا فعل. کا فعل. جیسے زیدن ضربت زیدن میں مفعول بہ نام ہے اس شے کا کہ واقع ہو اس پر فاعل کا فعل، جیسے زیدن ضربت زیدن میں. مفعول بہ نام ہے اس شے کا کہ واقع ہے اس پر فاعل کا فعل، واقع ہو کہ واقع ہو اس پر فاعل کا فعل، جیسے زیدن ضربت زیدن میں. اچھا جی. ما واقع اس وقوع سے کیا مراد ہے؟ اس وقوع سے کیا مراد ہے؟ وقوع سے مراد ہے، مراد بے وقوع الفعل کہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو، کہ مطلب ہے اس کے ساتھ فاعل کے فعل کا تعلق ہو. کیا ہو؟ فاعل کے فعل کا تعلق ہو. اس کے ساتھ فاعل کے فعل کا تعلق ہو. اس کے ساتھ فاعل کے فعل کا تعلق ہو. سوال جب دوجی کتاب تن دس دیں گے، سمجھے جی گل. اس کے ساتھ فاعل کے فعل کا تعلق ہو. تعلق ہو. ایشا بس ایسے نہیں ہے. اچھا جی. باقی مراد
یا کہ نا واقع فعل الفاعل تو فعل سے مراد ہے فعل لغوی، فعل اصطلاحی نہیں ہے، کیونکہ فعل اصطلاحی ضرب یضرب مرکب ہے 3 چیزوں سے، مصدر سے اور زمانہ اور نسبت الفاعل سے۔ تو جو فعل پر واقع ہوتا ہے وہ ضربہ پورا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ایک جز ہے کون ضرب وہ واقع ہوتی، اس لیے کہتے ہیں فعل سے مراد جو اس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جڑی شے واقع ہونی وہ صرف مصدر ہونی ہے، نہ زمانہ اندے سرے چ مارنا ہے تے نہ نسبت الفاعل اندے سرے چ مارنی ہے۔ ویسے فعل مرکب ہے کتنی جزوں سے؟ ضربہ، مارا، ایک ہی ہے۔ حدث اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں ہے کہ کوئی یہ زمانہ ہے، اگے دیکھ میرے پکوائی سے میں کلا کلا کر کے بے ضربہ مارا اس ایک مرد نے، زمانہ گزشتہ میں یہ زمانہ ہے۔ تو جیڑی شے ماری سو زمانہ مارے سو، نسبت الفعل کٹ کے ماری سو، کیڑی شے ماری سو اور حدث ضرب، اس لیے کہا بھی یہ جو قاعد ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، اس فعل سے مراد فعل لغوی کون ہے؟ حدث، مصدر، کون؟ مصدر ہے جی، فعل اصطلاحی نہیں ہے، کیونکہ زمانہ لازم ہے وجود فعل کے لیے دون تصور ماہیت۔ اچھا جی، اگے انہوں نے کہا نا واقع علیہ کی فعل الفاعل، الفاعل، تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا الفاعل، ولو اگر تعریف مختصر کرتے تو ہو سکتی تھی، کہتے ہیں نا کہ مفعول بہی نام ہے اس شے کا کہ واقع ہو اس پر فعل، واقع ہو، فاعل کا ذکر نہ کرتے تو تعریف اکثر چھوٹی ہو سکتی تھی، سمجھ آئی ہے جی، کیونکہ فعل جڑا ہونا تو فاعل دا ہی ہونا ہے، تو دسنے دی لوڑ کو نہیں، چونکہ قافیہ کی بنیاد اختصار پر ہے، کس پر ہے؟ لکان اکثر الا ان یقال قصد فی الحیثیت الی آخرہ۔ اگے چلو جی، وقد تعریف سمجھ آگئی کہ کوئی نہیں جی؟ وقد یتقدم علی الفعل نحو زیدا ضربت، مسئلے جی ربط بالعبارت لکھیا جی، پھر جب فارغ ہوئے ہیں مصنف علیہ رحمہ مفعول بہی کی تعریف سے تو اس کے احکام کے بیان میں شروع ہوتے ہیں، اس کے احکام کے بیان میں شروع ہوتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ قد ہے نا، قد، دوسری جانب کثیر، اکثر تو یہی ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول بہی ہوتا ہے، پھر سمجھ آئی؟ اکثر یہی ہے، لیکن کبھی کبھی مفعول بہی جو ہے اس کو فعل پر مقدم بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مفعول بہی کو فعل پر مقدم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ اکثر تو یہی ہے، جیسے قد تقلیلی، قد مضارع دعوے تو کنی باری پڑھے جب تقلیل ہوتی ہے، دوسری جانب زیادہ اکثر تو یہی ہے کہ پہلے فعل مفعول بہی فعل کے بعد ہوتا ہے، مفعول بھی فعل کے بعد ہوتا وہ ہے، یعنی فاعل تو بعد تو پیچھے فاعل دی باس پڑھ چکے ہو، جی، لیکن اور کبھی کبھی مفعول بہی کو فعل پر مقدم بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مفعول بھی کو فعل پر مقدم بھی کر دیتے ہیں۔ تو آخر اکثر تو یہی ہے کہ مفعول بھی فعل کے بعد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مفعول بھی کو فعل پر مقدم بھی کر دیتے ہیں۔ ضربت زیدن کی یہ ہے اکثر، لیکن کبھی کبھی زیدن ضربت جی، ضربت زیدن یہ ہے اکثر، لیکن کبھی کبھی زیدن ضربت۔ صرف ایک مثال نو سمجھا رہے ہیں، یہ مثالہ نہیں ہے کہ بعد بھی یہ بول دینے، یہ تو فرضی مثالہ نے جی، سنیں ہی؟ اچھا جی، او اشیاء بے خطون
یعنی کبھی متقدم ہوتا ہے مفعول بہ فعل عامل پر، جو عامل ہے اس میں، وجہ اس کی کیا ہے کہ مفعول بہ معمول قوی ہے جی، تعلق اس کا اپنے عامل کے ساتھ مضبوط ہے، لہٰذا وہ مفعول بہ تعلق پکڑے گا اپنے عامل کے ساتھ، متقدم ہو یا متاخر ہو جی، تو دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ آگے جیسے سمجھ، چونکہ فعل عامل قوی ہے تو فعل کا عامل فعل پر مقدم ہو مؤخر ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ عمل کرتا ہے، دونوں صورتوں میں عمل کرتا ہے۔ کرتا ہے، الا ہاں یہ کہ منع کرے کوئی مانے مفعول بہ کی تقدیم کو، مفعول بہ کی تقدیم کو کوئی چیز منع کرے نا تو پھر وہ مقدم نہیں ہو سکتی جی، جیسے واقع ہونا اس کا حیز ان وغیرہ میں۔ اچھا جی، سوال ہے، فعل مقدم ہوتا ہے، باقی بھی فعل کا معمول مقدم ہوتا ہے، اسم فاعل وغیرہ کے معمول بھی مقدم ہو جاتے ہیں، معاذ خاص کیا ہے فعل کو ذکر کے ساتھ بوجہ اس حالت کے، اگرچہ تقدیم نہیں مختص فعل کے ساتھ بلکہ جاری ہے فعل کے غیر میں بھی عوامل سے، اسماء صفات جب تک نہ منع کرے کوئی مانے، یا پھر فعل سے مراد لیں گے اس کا وصف مشہورہ، فعل سے مراد عامل، فعل سے مراد عامل، تو جب عامل کہیں گے تو سارے آ جائیں گے اس میں، یا کلام کے اندر معطوف محذوف ہے کہ وقد یتقدم علی الفعل وغیرہ، تین جواب دیتے نے کہ بھئی جس طرح فعل کا معمول مقدم ہوتا ہے اسماء صفات کا معمول بھی مقدم ہوتا ہے، تو یا یہ ہے کہ فعل اصل ہے اس لیے ذکر کیا، یا یہ ہے کہ فعل سے مراد عامل ہے تو جب عامل مراد ہوگا تو اس میں اسماء صفات بھی آ گئے، یا یہ ہے کہ یہاں معطوف محذوف ہے کہ علی الفعل وغیرہ، فعل پر اور فعل کے غیر پر، غیر کون؟ اسماء صفات، سمجھی ہو؟ چلو جگہ وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك زيدا لمن قال من أدرك، بس مسئلہ شروع ہو گیا ہے، پھر جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ مفعول بہ کے بعض احکام سے تو شروع ہوتے ہیں ایک اور حکم میں جی، مفعول بہ کا جو فعل ہے، کون؟ مفعول به کا جو فعل ہے، اکثر تو یہی ہے کہ فعل پیچھے مفعول بہ اور گل سی اکثر کا دن، اکثر تو یہی ہے کہ فعل بھی ذکر ہوتا ہے مفعول بہ بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے تو اس وقت مفعول بہ کے فعل کا حذف جائز ہے، جب کوئی قرینہ پایا جائے، کیونکہ مقصد تو بات سمجھانی ہے، مقصد ٹائم نہیں گزارنا، جب کبھی قرینہ پایا جائے کہ یہاں فعل عامل کون ہے تو اس وقت مفعول بہ کے فعل عامل کا حذف جائز ہے، ہاں جی، اکثر تو یہی ہے کہ فعل ذکر ہوگا فعل ذکر، کیونکہ عامل ہے، مفعول بہ معمول ہے تو میدان سارا لگا ہونا چاہیے جی، اکثر تو یہی ہے کہ فعل ذکر ہوگا اور مفعول بھی ذکر وہ تو ہوگا، ہوگا، لیکن کبھی کبھی جب قرینہ پایا جائے، قرینہ پایا جائے کہ یہاں فعل کون سا ہے جو عامل ہے اس مفعول کا، قرینہ پایا جائے تو اس وقت فعل کا حذف کرنا، جائز، اس وقت فعل کا حذف کرنا جائز ہے، بولنا میں نکیا توں کی آنکھیں میں تو یہی ہے کہ مفعول بہ کا فعل عامل جو ہے وہ ذکر ہوگا، لیکن کبھی کبھی حذف بھی ہوتا ہے جب قرینہ پائے، جب قرینہ پایا جائے، تو حذف جوازن حذفن جائزن، حذف جوازن حذفن
جائزن جائزن حذف جائز آگے وجوبن آ رہا ہے تو مد مقابل تو حذف جوازی جب کرینہ پایا جائے جب قائم مقام ہو تو پھر جو ہے نا وہ حذف وجوبی ہو جاتا ہے اچھا جی کسی نے تجھے کہا لالا من ازربو میں کو مارا او ساکھیا زیدن کیا اے میں کنو پھنڈا او ساکھیا رامونو بے پھانڈ رامونو زیدن یعنی اضرب زیدن اضرب چونکہ کرینہ موجود ہے کہ سوال ضرب سے ہے تے جواب جڑا ہے نا وہ پیزے دا تو نہیں نہ ہونا جی جواب بھی کندہ ہونا ہے ضرب دا مثال جیسے کسی نے پوچھا من ازربو کس کو ماروں میں کس کو اس کے جواب میں کسی نے کہا سیدن تو یہاں چونکہ کرینہ پایا جا رہا ہے سوال میں ضرب ہے تو لہذا جواب میں اس کا فائل جو ہے اضرب اس کو حذف کرنا جائز ہے فعال کیوں فعل کو حذف بھی اضرب زیدن بھی ٹھیک ہے تے زیدن اکیلا ذکر کریں یہ بھی بھئی اس نے پوچھا نا من ازربو کس کو ماروں میں کیا کس کو ماروں میں تو پھر کیا ہوا تو جواب میں اسے کہا زیدن کس کو اضرب زید کو مار یعنی اضرب زید یعنی کرینہ کیا ہے کہ سوال جو ہے وہ ضرب سے ہے تو جواب بھی ضرب سے ہوگا سنیں ہی او بے خدروں بلا بھی اچھا پیچھے گل کرے گی یہ پچھلے حاشیے تو بول دیتے ہیں کو نہیں دیسیوں اول الفعل یہ حکم نہیں مختص کس کے ساتھ کیڑا مقدم ہونے والا بلکہ مفعولات خمسہ اس میں برابر ہے صرف مفعول معو جو ہے نا وہ فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ واو ہوتی ہے تو واو جڑی ہے نا وہ ذرا چودھریاں دی ہے جی سنیں کیونکہ وہ عطف کے لیے ہوتی ہے عطف واسطے ضروری کہ کسی تھان دے وچ ہوے مڈو تے واو نہیں نا عرف تو شروع ہو جاندی جی اور روٹی کھا یہ مڈو گل شروع ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک یہ پہلوں کو اور گل ہونی ہے نا تو تا اور بچ ٹکدا ہے مڈو اور نہیں ٹکدا جی جی اور ابا آ گیا مڈو ٹھیک ہے اے مطلب ہے اس لیے یہ جو مفعول ما ہو اس پر واو عطفہ ہوتی بمعنی ما یہ شروع یہ نہیں مقدم ہو سکتا باقی سارے مفعول جو ہے نا اور بھی معمول اس کے مفعولات وہ سارے فعل پر مقدم ہو سکتے ہیں ان وچتا ہے نا بھی مفعول بھی مقدم ہوتا ہے اے موشی آنکھیں رضی نے کہ بے جڑا ہے نا ایک گل اس نال خاص نہیں بلکہ باقی بھی کس پر فعل پر اگلی گل او بے تقدیر اضرب زیدن تے کرینہ کی لکھیا نہیں وہ جو نے پوچھا کیڑی شے ہے اس آکھیا پوچھا میں کی کھاواں اس آکھیا چول کی مطلب ہے چول کھا تو چول اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کرینے کے قیام کے وقت جو دلالت کرتا ہے حذف پر اور محذوف کی تعیین پر بھی کیڑا فعل حذف ہے جوازن یعنی حذفن جیسے تیرا قول زیدن اے مفعول بہی دا فعل حذف ہے اس شخص کے لیے جس نے کہا من ازربو کس کو ماروں میں کس کو ماروں میں اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کرینے کے قیام کے وقت جوازن جیسے قول تیرا کس زیدن کس کو ماروں اس شخص کے لیے جس نے کہا کس کو ماروں میں تو کس نے کہا زیدن کیا معنی ہے اضرب زیدن جی اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کرینہ کے قیام کے وقت جوازن
جیسے تیرا قول سیدن اس شخص کے لیے جس نے کہا من ادرک من ادربو کس کو ماروں میں. اگے ووجوباً فی اربعات مواضع. چلیں جی. مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب بھی ہوتا ہے. مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب بھی ہوتا ہے. مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب بھی ہوتا ہے. مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب بھی ہوتا ہے. مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب ہے 4 جگہوں میں. مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب ہے 4 جگہوں میں. مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب ہے 4 جگہوں میں. 4 جگہوں میں جی. ان میں سے ایک سماعی ہے، ایک وہ تو سماع پر موقوف ہے. مثالیں سماع کا مطلب ہوتا ہے جی یہ مثالیں ہیں، کوئی قانون نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن. اور باقی جو ہے نا وہ قیاسی ہیں. باقی سنیں ہی اول سماعی تے باقی قیاسی. یہ قیاسیوں کے اندر نا اگے دیکھو ایک جے منادا. کون؟ منادا. ویسے تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ حرف ندا عمل کرتے ہیں. بابے دی تحقیق ہو رہے ہیں. منادا مفعول بہی ہے. کی ہے؟ منادا مفعول بہی ہے جندہ فعل حذف ہے. حرف ندا چنڈی ہے. سنیا جی اے مسئلے منادے دے کافی سارے بیان ہو کے نا اگے سب میرے کو تو صفحہ ہو رہے. اگے ہونا ہے ما از میرا عامل ہو علی شریطت تفسیر. کی ہونا ہے؟ پڑھا نہیں سنا دیا تو نہ بچ. یہاں یہ بھی مفعول بہی ہوتا ہے. اس کے فعل کا حذف واجب قیاسی. قیاس یہی قانون ہے. اگلے صفحے تے چلو. چوتھا مقام ہونا ہے مقام تحذیر. کیا ہونا ہے؟ مقام تحذیر. او الاسد الاسد. سمجھے؟ اے لمبا کیس چنگا پڑھا جی کہ مفعول بہی کے فعل کا حذف ہے واجب. حذف واجب 4 جگہوں میں. ایک سماعی، 3 قیاسی. اور حذف کیا جاتا ہے فعل وجوباً 4 جگہوں میں جی. اور حذف کیا جاتا ہے فعل وجوباً 4 جگہوں میں. حذف کیا جاتا ہے فعل وجوباً 4 جگہوں میں. اگین الاول سماعی نحو امرأ و نفسہ. امران یبلاوی امراتن تے امران کدوں نہ پڑھن لگ گئے. امر امرأ و نفسہ. کیا بات ہے. اگے وانتہوا خیر لکم واہلا و سہلا. سہلن اہلا و سہلا. زبر زیرہ پڑھ میں نے پتہ لگے جی. سماعی کا مطلب ہوتا ہے اور تھلے لکھیا ہے جی بھائی بند ہے کس پر؟ سماع پر بند ہے. کوئی قیاس نہیں ہے. ہوں تو اس گل نو سمجھو بھی جتنے بھی سماعی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مثالیں ہیں ان کو آپ نے جب بھی استعمال کری اسی طرح کرنا ہے. عرب ان کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. صرف یہ پتا ہو کہ یہاں کون محذوف ہے بس. باقی کو قیاس نہیں ہے کہ اس پر کوئی اور قیاس کر لے. کو سمجھ آئی ہے؟ اس پر کوئی اور قیاس نہیں کر سکتے. صرف وہ جو مثالیں ہیں بس اتنی ہیں. یہ سماع ہوتا ہے. قیاس ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے. اس قانون کی ذات میں جو بھی آئے اس پر یہ قانون جاری ہوگا. سماع یہ ہوتا ہے عرب بھی یہ جو چند ایک چیزیں ہیں نا عرب ان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں تم بھی ان کو اسی طرح استعمال کرنا. بس اے مطلب ہوتا ہے. تو پہلی قسم ہے حذف واجب ہے لیکن سماعی. اس کی 3 مثالیں دی ہیں 4 بلکہ دھیان کرو. اصل جملہ ہوتا ہے اترک امرأن مع نفسہ. جدوں کو جھوٹ جا منے نانا پتر شگرد مرید دوست اس وقت عربی بول دینے اینو اندے اپنے حال تے چھڑ دے.
بول دینے کہ نہیں کی اپنے حال تے چھوڑ تے عربی بھی دیکھو جب لفظ بول دے ہون گے کو نہیں بول دے ہون گے جلو کوئی تنگ کرے گا تو چپ کر دیں پنجابیوں کو جا کے پوچھاواں گے نہیں عربی بول دے ہون گے نا ساڈے کول آندے نے اپنے حال تے چھڈ دے کی اوتھے بول دے نے امراؤں و نفسہ کی چھوڑ دے شخص کو اس کے نفس کے ساتھ یہ وہ بمانا ماں چھوڑ دے شخص کو ہوں یہ چس نہیں آئی پنجابی کا مانا کرو پھر چل یہ اپنے حال سے چھڑ دے امرام و نفسہ کی یہ امران مفعول بہ ہی ہے یہ کیا ہے آگے واو عاطفہ بمانا ماں تو نفس اس لیے منصوب ہے کہ اس کا عطف عمران پر اس کا فعل محذوف ہے اترک کی شے چھوڑ دے شخص کو اس کے نفس کے ساتھ پنجابی کی معنی ہے اپنے حال سے چھوڑ دے جی ان چس لے لین دے پھر یہ پوچھاں گے جس نے ناسا تو ٹھکن گیا نا پھر انہوں سمجھ آئے گی کہ بھی حرکتاں دے نتیجے کی ہوندے نے جی جی اتنے فعل محذوف ہے کون تو مفعول بہ کیڑا ہے تو میں دفعہ کون ہے فعل محذوف اے شاباش جی دوسرا قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسائیوں کو حکم ہے انتہو تین خدا کہنے والی بات سے رک جاؤ کی خیرن یہ مفعول بہ ہی ہے اس کا فعل محذوف ہے وقصدوا خیر لکم اور ارادہ کرو خیر کا اپنے لیے وہ خیر کیا اللہ کو ایک مانو اللہ کو تین خدا کہنے کو رک جاؤ خیر لکم یعنی وقصدوا قصد کرو اپنے لیے خیر کا خیر کیا وہ توحید ہے سمجھے یہ ان خیر اللہ انتہود نہیں ورنہ معنی بنے گا رک جو بہتری سے جو تمہارے لیے ہے اللہ تعالیٰ بہتری کو روک دیں سمجھے پہ ہو تو یہ فعل یہ خیرن مفعول بہ ہی ہے جس کا فعل حذف ہے کون خیرن مفعول بہ ہی ہے جس کا فعل حذف ہے تو قرآن پاک میں چونکہ اسی طرح ہے اس لیے ہم وقصدوا ساتھ پڑھ نہیں سکتے قرات صحابہ ساتھ جوڑ نہیں سکتے اس کے جی سمجھ آئیے لیکن معنی امی کرنا ہے معنی او مقتضا الناسو اللہ بے رک جو کس سے تین خدا کہنے والے قول سے اور ارادہ کرو کس کا جو بہتر ہے تمہارے لیے وہ کیا اللہ کو ایک مانو تو یہاں کون ہے مفعول بہ حد ہوگی مفعول بھی مقصود ہوئے مفعول بہ ذکر پہلے تو دسنا خیرن یہ مفعول بہ ہی ہے اس کا فعل حذف ہے کون اور مطلب واو شک نال نہ پڑھو اقصدوا تو اس کا حذف واجب ہے کیونکہ قرآن پاک اسی طرح ہے لہذا اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے اگلی مثال کوئی بندہ جدوں کسی کو مہمان جائے کی جائے کوئی بندہ کسی کو مہمان جائے تو انہوں انس دلانے واسطے اگواں دینے اہلن و سہلن کی سہلن یہ اہلن بھی مفعول بہ ہی ہے سہلن بھی مفعول بہ ہی ہے اہلن کا معنی ہے اتیتا اہلن کی تو اپنے کول آیا ہے سہلن وتیتا سہلن اور اچھی تھاں تے آئے ہیں بتایا تھا کہ میں نے روندنا روندا تو نے نرم زمین کو یعنی چنگی تھاں تے آئے ہیں اپنے کول آئے ہیں تو چنگی تھاں تے آئے ہیں یہ انس دلانے کے لیے آگے سے جملے بولے جاتے ہیں کیا اہلن و سہلن چار جگہوں میں مفعول بہ کو حذف کرنا واجب کیا ہے مفعول بہ کے فعل کو متلقن فعل کو نہیں مفعول بہ کے فعل نسبت ایدوں کر کے ہونی کدھر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے چار جگہوں میں جن میں سے ایک سمائی ہے اور تین سمائی کون سے جہاں یعنی صرف مثالیں ہیں بھئی یہاں یا حذف کرتے ہم وہاں حذف کریں گے ذکر نہیں کریں گے مثلا عمران و نفسہ عمران مفعول بہ ہے اس کا فعل حذف ہے اترک کی ہاں تو اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دے تو شخص کو اس کے نفس کے ساتھ
یعنی انہوں اپنے حال تے چھڑ دے جی. دوسری مثال ہے قرآن پاک میں وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ میں جو خیرن ہے یہ اس کا فعل حذف ہے, اس کا فعل حذف ہے. اقصدو رک جاؤ تین خدا کہنے والی بات سے اور ارادہ کرو اپنے لیے خیر کا, وہ کہ توحید. ایک بات اہلاً بس اہلاً جب کوئی بندہ کسی کے پاس مہمان جائے کوئی بندہ کسی کے پاس مہمان تو جائے انس کے لیے آگے سے یہ بولا جاتا ہے اہلاً و سہلاً. اہلاً کا معنی ہے اہلاً مفعول بھی, سہلاً بھی مفعول بھی. ان کے جو فعل حذف ہے وہ کون ہے؟ اہلاً اتیت اہلاً, سہلاً بتیت سہلاً. تو عربی چونکہ اسی طرح بولتے ہیں تاسی اتیا کے بھی انہا کہ اتیت اہلاً و وتیت سہلاً. انج نہیں کیا کہنا ہے اہلاً و سہلاً. اول اور ویکھنو تو ہونو مسئلے سمجھو. پہلا وہ جڑا کہ چار جگہوں میں کس میں ان میں ایک سمائی ہوں تے باقی تین کی نے کیا سی, ایک منادا, دوجا معاوض میرا عامل ہوں تے تیسرا مقام تحذیر. اور موشی پہندہ ہے یہ حسر جو ہے نا ٹھیک نہیں, کچھ اور بھی ہے گئے نے. ایک مقام اغراء بھی ہندائی, مقام پڑکانے واسطے جی. سنیں گل بھئی جس طرح مثلا شانہ کا یعنی الزم شانہ کا لازم پکڑ دو اپنی شان کو, تے والصلاۃ والحج یعنی لازم پکڑ تو حج کو, لازم پکڑ تو نماز کو. یہ اغراء بڑکانا گرمانا بھی یہ کام کر. سنیں ایتھے بھی فعل حذف وجوبی ہے. اسی طرح کہ جو ہے نا منصوب علی المدح بھی ہوتا ہے, منصوب علی الذم بھی ہوتا ہے, منصوب علی الترحم بھی ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہاں پڑھا سی کہ نہیں سی؟ او سی انہوں کٹ کے نا صفت انہوں موصوف کرو تے مفعول بے ہی بنایا سی عظمو دا, سمجھیوں اے وے کہ منصوب علی الذم کی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے انہوں موصوف کو کٹیا تے انہوں منصوب پڑھیا مفعول بے ہی بنایا. یہ منصوب مدح پر, کس پر؟ اور ترحم کہ اتانی زیدون الفاسقون الفاسق نو موصوف کو کٹ کے تے انہوں جڑا ہے نا منصوب پڑھیا. یہ تا مثال ہی ہوندی. اور الحمد للہ الحمیدہ, للہ الحمید وے نا کی پڑھنا الحمیدہ نو مفعول بھی ہی بنانا اللہ دی مدح واسطے. دوسری مثال مذمت دی کہ جاءتانی زید الفاسق کو سی نا میرے پاس زید ایسا زید جو فاسق ہے, انہوں کٹ کے اتانی زید الفاسق آیا میرے پاس زید, میری مراد ہو جو جھوٹ جائے, انہوں نے مذمت کرنی. تیسری مثال ہی اور ترحم واسطے کہ مررتو بے زید المسکین, مررتو اور لکھا بھی یہ مراد زید ہو, مررتو بے زید المسکین صفت موصوف نے, صفت موصوف نے کٹ کے ترحم واسطے گزرا میں زید کے پاس سے, اور میری مراد جڑا بڑا غریب جے قابل ترس یار وہ گزرا میرے کو, یہ ان ترحم واسطے نے. کس واسطے اے بھی منصوب نے, انہوں نے فعل نو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ فعل ذکر کر دیں گے تو پھر تو ترکیب ہی ساری ختم ہو جائے, کیونکہ ترکیب موصوف نال بھی جوڑ کے جائز ہے تے انہوں کٹ کے منصوب پڑھنا یہ بھی جائز ہے. منصوب پڑھنا بطور مدح, منصوب پڑھنا بطور مذمت, منصوب پڑھنا بطور ترحم, وہ سمجھ آئیے. اسی طرح منصوب پڑھنا بطور اغراء بڑکانے کے لیے فعل ذکر نہ کرنا جلدی شے پہنچے. الصلاۃ مطلب کہ لازم پکڑ نماز میں, اور سمجھی لہذا اور بھی مقام ہیں جتھے مفعول بہ دے فعل دا حذف کرنا واجب ہے. صفت کو موصوف سے کاٹ کر منصوب پڑھنا, مفعول بہ بنانا کس کا؟ آنی کا.
تو اتنے ہوندا نہیں آ نہیں تو ذکر ہوندا کہ حذف ہوندا ہے تو حذف کرنا واجب ہے ذکر کرنا منع ہے جی کمال ہے یار اسی طرح اغرا میں جی اچھا جی اگے ویکھو اتیت اہلن نظر آئی اور اہلن کی معنی اتیت یعنی اپنیاں کول ہیں تے اجنبیاں کول تے سہلن دا فعل کون ہے بتائتا روندا تو نے ساحل من البلاد کو چنگی جگہ تے ہیں پریشانی والی جگہ تے نہیں آیا تو جی سمجھیا اے شاباش حاضل کلام یہ کلام کہتا ہے وہ شخص جس کی زیارت کی جا رہی ہے جس کے پاس مہمان آیا گیا ہے اور مضیوف ہونو تے مضیف ہونو تے مزور ہون مزیور بھائی جن دے کول کو بندہ گیا ہے نا وہ کی ہوندا ہے مزور تے مضیف کی ہوندا ہے مضیوف ہون جن دے کول مہمان بنیا جا کے جی وہ یہ بولتا ہے زائر کے لیے اور مہمان کے لیے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اس تک الفت اور انس پہنچانے کے لیے سنیں کہ بھی میں تیرے آل وچوں ہاں تے تو اپنے کول آیا ہے اور میرا گھر تیرا گھر ہی بڑا سوکھا ہے پریشان نہ ہو تو اے مطلب ہوندا کی اہلن وسہلن اول سمائی ہے جیسے ابراہن و نفسہ اور ونتہو خیر لکم اور اہلن اور سہلن سنیے گل اے شاباش جی او انتہو رہ گیا اشیاء یعنی انتہو یا معاشر النصارہ کیڑی شے کولوں تین خدا کہنے کولوں یعنی اپنے قول کولوں کہ بے شک اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے اس کو باز آ جو مقصودو وہ کیڑی شے ہے اللہ نو ایک منو اللہ نو جلدی کرو کتاب کھولو شاباش منع کرنا کرو ہو گئے چلو شاباش بسم اللہ توجہ جی جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ مفعول مطلق کی بحث سے تو شروع ہوتے ہیں مفعول بہی کی تعریف میں اور اس کے احکام میں سوال ہے اس کو باقی مفعولوں پر مقدم کیوں کیا مفعول مطلق تو اس لیے کہ وہ تو فعل کی جز ہے اور مقدم کیا مصنف علیہ رحمہ نے مفعول بہی کو باقی مفاعیل پر باوجہ سخت اتصال اس کے فعل کے ساتھ کیونکہ جدوں فعل مجہول ہوئے تو تھے مفعول بہی بھی ہوئے تے مسئلہ پڑھ چکو چند دن پہلے نائب فاعل مفعول بہی بندا کسی اور دی ضرورت نہیں تے جے نہ ہوئے تے پھر باقی نائب فاعل بندے نے یاد آیا کہ جب کلام کے اندر مفعول بہی ہوگا تو نائب فاعل بننے کے لیے وہی متعین ہوگا چند دن پہلے پڑھے مسئلہ تو چونکہ یہ گویا کہ فاعل بھی ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدم کی ہے پس فرمایا المفعول بہی اے ذرا ترکیب سمجھا جائے مفعول بہی مفعول لہو مفعول معاو مفعول فی ایک ہی نے نال پوچھ لاں یہ جو جار مجرور ہے بہی اصل میں یہ المفعول کا نائب فاعل ہے یہ نائب فاعل ہے اور الف لام موصولہ ہے تو حاصل معنی الذی فعل بہ الذی انج ترکیب اندی المفعول بہ دی الذی بہ نائب فعلی لیکن ہو گیا ہے اب جز اسم مصطلح کی ہن اصطلاح وچ پورا نام بن گیا کندہ نام ہے اس شے کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے ان پورے مفعول بہ آتا ہے یہ لفظی معنی لغوی اندہ معنی دسے اور ضمیر بہی جو ہے بہی کی ضمیر لوٹتی ہے المفعول کے الف لام موصولہ کی طرف سنیں وہ کہ کیا گیا فعل اس کے ساتھ اندنے اسی طرح مفعول فی کی بھی یہی ترکیب ہے مفعول لہو کی بھی مفعول معو کی بھی بھئی یہ سارے نائب فعل نے تے ضمیراں تے مرجع الف لام موصولہ سمجھئیے الذی فعل فیہ الذی فعل لہو الذی فعل معہ ہے ہو ہن آگے جے سارے ایک باری پھر بھول جانے میں جی
مفعول بھی ہوا ما اے اسم و ما مفعول بھی نام ہے اس شے کا کہ واقع ہو اس پر فاعل کا فعل کیا ہو ٹان کر جب کیوں مراد فعل کے وقوع سے اس پر فعل کا تعلق ہے مفعول بہی کے ساتھ حرف جر کے واسطے کے بغیر یہ مطلب ہے بھی فاعل کا فعل اس پر واقع ہو یعنی فاعل کے فعل کا تعلق ہو مفعول بہی کے ساتھ حرف جر کے یعنی اس کو نسب دے اے مراد اے نہیں کتے ٹھا ٹھا ہوئے تو تائیں چلو او تے واقعہ ہوندہ مطلب یہ ہے کہ فعل کا تعلق ہو مفعول بہی کے ساتھ حرف جر کے یعنی فعل انہوں حرف جر دے واسطے تو بغیر آپ نسب دے بھی اے مراد ہے اے نہیں کہ خام خواہ اتے واقعہ ہی ہوئے دی برابر ہے کہ وہ حقیقتاً واقعہ ہو جیسے ضرب تو کیونکہ ضرب واقع ہے کس پر یا بائیں طور کے بنایا جائے عبارت اس کی مثل عبارت اس کے کہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے حقیقتاً صرف تعلق مراد ہوئے مثلا خالق اللہ العالم خالق اللہ العالم بائیں طور کے عالم اس کے اوپر فاعل کا فعل واقع نہیں ہے اور واقع تتانا ہے کہ مولوی جی عالم پہلو ہندہ جنہیں کو بندہ پہلو ہوئے پھر ہوں دے ہوتے اللہ دے پاسوں سکھ آوے صحت آوے بیماری آوے اے تو اتے واقع ہوئے کہ جڑا اللہ نے عالم نو پیدا کیتا ہے اے تو عدم تو وجود میں چلے آندہ ہے اے تو اتے واقع کرنے دا مانے کو نہیں بندہ کہ بندہ دے کوئی اس لیے یہاں کیا مطلب ہے کہ فعل کا تعلق ہے کس کے ساتھ مفعول بہی کے ساتھ حرف جر کے ایک گل سچی آ رہی کہ نہیں عالم دے آ رہی ہے سچی ایشا بس اس لیے کہ یہ جو عبارت ہے یہ اسی طرح جیسے ضرب تو زیدن میں ہے ہن سمجھ آ گئی جی اے بے خالق اللہ العالم میں اللہ کا خلق عالم کے اوپر واقعہ نہیں ہوا بلکہ یہ خلق کیا ہے ان کو عدم سے وجود میں لانا ہے اوپر واقع ہونے کے لیے ضروری میں پہلے کی ہوئے مفعول بھی ہوئے نا تو ان دے اتے فعل واقع ہوئے جیسے ضرب تو زیدن کیونکہ زید اسم ہے واقع ہے اس پر بغیر واسطے حرف جر کے کیا واقع ہے فعل جو مسند کیا گیا ہے کدھر فاعل کی طرف اور وہ کون ہے وہ ضمیر متکلم ہے اس کا فعل واقع ہے اچھا جی توجہ کرو اگر کہا جائے نہیں سچی آتی مفعول بہی کی تعریف ما ضرب تو زیدن میں زیدن پر نہیں مارا میں نے زید کو کیونکہ یہاں تو فعل کے وقوع کی نفی ہو گئی فعل کے حالانکہ مفعول بہی تو وہ ہے جس پر فاعل کا فعل تو یہاں تو یہ کہ سانو کچھ بھی نہیں آکھیا سمجھیو اس لیے کہ نہیں واقعہ اس پر فعل کا فاعل حالانکہ ما ضرب تو زیدن میں زید مفعول بہی تو ہے لیکن فعل کی تو نفی ہو رہی کہ وہ کٹ پہری سو کوئی نہیں پہی جواب مراد من الوقوع جی لنسبت ہی لفظ غلط ہو گیا جی اعم من یکون نفیا و اثباتا یہ جو کہا ہے نا کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہو اس وقوع سے مراد عام ہے کہ فاعل کے فعل کی مفعول بہی کی طرف نسبت ہو حرف جر کے واسطے کے بغیر خواہ نسبت نفی کی ہو خواہ نسبت اثبات کی یہ مطلب ہے کہ مفعول بہی پر فاعل کا فعل واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کے فعل کی نسبت ہو حرف جر کے بغیر خواہ نسبت نفی کی ہو اے شاباش سے اور یہاں وقوع بے کیفیت الانتفاع ہے سمجھا گی جی اے تعمیم کرنی اس لیے کہ وقوع اگرچہ نہیں سچا آتا اس پر لغتاً لیکن سچا آتا اس پر اصطلاحاً اس لیے کہ تسمیہ واقع ہے باعتبار وجود کے اور اس بات کے یہ بھی غلطی جی
کہ اصل خلاصہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ مفعول بہی پر فعل کا وقوع، مطلب یہ ہے کہ فعل کا تعلق ہو مفعول بہی کے ساتھ حرف جر کے واسطے کے بغیر، یعنی اس کو نسب دے، اس کو آگے عام ہے کہ وہ تعلق نفی والا ہو یا تعلق اثبات والا ہو۔ آگے جی وقد یتقدم نظر آ رہی مسئلہ، اور کبھی متقدم ہوتا ہے کون، اور اسی طرح باقی مفاعیل بھی فعل پر کیا ہوتے ہیں، مگر کیونکہ وہ واو عطف کے ساتھ ہوتا ہے، اور واو عطف تقاضا کرتی ہے کس کا، کلام کے وسط کے، اس لیے یہ مقدم نہیں ہو سکتا۔ اور ناف دے مسئلے پہ دس دے رہے مفعول ماؤ فعل پر مقدم واو کی مجبوری کی وجہ سے، باقی مقدم ہو سکتے ہیں کون، مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول فی، مطلق تو پہلے آ گیا، وہ تو مقدم ہونا ہے کہ نہیں، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ اچھا جی وقد یتقدم کبھی مقدم ہوتا ہے کس پر، فعل پر، کیڑا فعل، کس میں، اس فعل دی گل ہے، گوانڈیاں دے فعل دی گل کہ مفعول بے مقدم ہوتا ہے کس پر، اپنے فعل عامل پر، اپنے اچھا جی یہ مقدم ہو جائے تو پھر یہ انہوں فیض دے دے گا، حضرت صاحب پیچھے تے خلیفہ پہلوں بھی جی فیض لب جائے گا، آندے لب جاندے، حضرت صاحب تگڑے ہون تو فیض لب جاندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ فعل عامل عمل کر لیتا ہے کس میں، ایشا بس، جیسے اللہ اعبدو، اللہ اعبد اللہ ہے نا، تو اس کو کس طرح پڑھنا، اتمنا وجہ الحبیب، اس کو پڑھنا وجہ الحبیب، اتمنا محبوب کے چہرے کی میں تمنا کرتا ہوں، محبوب کے چہرے کی میں تمنا کرتا ہوں، ایسا بس وہ اشارہ بے، اچھا جی وہ سمجھ آ گئی جی، اشارہ کیا لفظ قد کے ساتھ، ایسا قد جو فائدہ دیتا ہے کس کا، جزیات الحکم کا، بھئی یہ تھوڑا ہے، اشارہ کیا کہ مفعول بہی کبھی ممتنع ہوتی ہے تقدیم اس کی کس پر، بعض صورتوں میں جب کہ منع کرے کوئی کس سے، جیسا کہ واقعہ ہونا مفعول بہی کا ان کے حجز وغیرہ میں، اور جدو فعل تے ان آیا ہوئے مصدریہ، اور کبھی واجب ہوتی ہے مفعول بہی کی تقدیم جب کہ مفعول بہی متضمن ہو کس کو، یا استفہام کو، بول نہ گس ہوں گے ہوں، جب مفعول بہی متضمن ہو کس معنی کو، وہ جو صدارت کو چاہتے ہیں، اب مفعول بہی کی تقدیم واجب ہے، اب مفعول بہ کی تقدیم واجب ہے، جیسے من رأیتا، رأیتا من کس نو ویکھے ہی، ایتھے آکھنے من رأیتا مر رأیتا کنو ویکھے ہی، سمجھ آئی ہے، تے تو کرم یو کرم کا عزت کر توں، عزت کرے جو تیری، ایتھے مفعول بے مقدم ہی، من جو عزت کرے تیری، عزت کر توں اس کی، یعنی عزت کر توں جو عزت کرے تیری، اے من مقدم مفعول بے ہی ہو جی۔ باقی نہیں مختص یہ حکم کس کے ساتھ، بلکہ کبھی مقدم ہوتا ہے مفعول بہی اپنے عامل اسم پر بھی، اور تو سی گل آشیے تھے اے فعل نال مختص نہیں، کدے کدے اسماء صفات ہون انہاں دا مفعول بہی کو مقدم کرنا بھی جائز ہے۔ او دیکھو جیسا کہ ہاذا ضاربن زیدن، آج کٹنے والا زید نو، تے اینو ہاذا تے مبتدا ہے نا، ہاذا زیدن ضاربن جائز ہے، ہاذا سنیوں گل، پھر سوال ہے کہ پھر فعل دا نام کیوں لیا، دوجے ٹبر دا نہیں نام لیا، ماذ خاص کیا گیا فعل کو ذکر کے ساتھ کس لیے،
یا مراد فعل سے عام ہاں تیسرا جواب بھی ہے یا معطوف محذوف ہے، یاد ہے مطابقی مثال جیسے زیدن ضرب تو، جیسے ضرب تو کیونکہ زیدن مفعول بہی ہے اور یہ مقدم ہے کس پر؟ فعل پر۔ تے مرر تو بے امرن نو پڑھو، بے امرن مرر تو بے امرن نو، اب بے امرن مقدم ہو گیا کس سے؟ مرر تو سے، کیونکہ بے امرن بھی مفعول بہی فعل مارا غیر سری، تو اپنے فعل پر مقدم ہے، اے تقدیم آگی جوازن، کبھی کبھی مقدم ہوتا ہے۔ ہون دوجا مسئلہ، کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل، ایسا فعل جو ناصب ہے مفعول بہی کا، جیسا کہ حذف کیا جاتا ہے فعل رافع فاعل کے لیے، جی وہ پیچھے فاعل کے باس وجہ کے فعل کو کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے، یاد ہے نا؟ اسی طرح مفعول بھی جب فعل کو حذف کریں گے، فاعل کے فعل کو حذف کریں گے تو جی وہ متعدی ہے تو مفعول دا بھی حذف ہوگا جی، کٹھا ہی ہوگا، دونوں دی کچھ ہے یہ۔ تو مفعول بہی فعل ناصب، جو مفعول بہی کا فعل ناصب ہے کبھی وہ حذف کیا جاتا ہے، کب؟ لقیام کرینہ، ایسا کرینہ جو دلالت کرے کس پر؟ حذف پر، اور محذوف کی، لیکن یہ حذف کیا ہے؟ جوازن، اے حذفن جائزن، حذفن جائزن۔ تیرا قول زیدن نصب کے ساتھ کہ مفعول بہی ہے اس شخص کے لیے، یعنی اس شخص کے جواب میں جو پوچھنے والا ہے تجھ سے کیڑی گل کے مانا ضربو، چاچا میں کنو پھینٹی لاواں، تو فتقولو تو نے کہا اس کے جواب میں کیا؟ زیدن فعل کے حذف کے ساتھ، یعنی تو چونکہ جوازن ہے نا لہذا اگر تو چاہے تو یوں کہہ دے کیا؟ کلا زیدن کہہ بھی جائز، اضرب زیدن آخر بیس بات الفعل، یہ مثال کرینہ مکالیہ کی، کس دی؟ کرینہ مکالیہ، کیونکہ سوال وچ فعل ضرب موجود ہے نا، یہ مکالیہ نے منہ نال بولے ہے تے کرینہ حالیہ بھی ہوندا جی۔ مثلا ایک بندہ جا رہا ہے ارادہ کر کے کسی شہر وال، مثلا مکہ شریف جا رہا ہے تو انہوں آخنا سی کہ ترید و مکہ تھا، کیا؟ تو فعل حذف کر کے آخنا مکہ تھا، المدینہ تھا، البغداد، جی۔ تو اے جنا ایتھے کرینہ حالیہ ہے کہ جنا بیگ شیگ کپڑے پا کے تیاری کر کے تے بڑی سج دھج نال جا رہا ہے تے بڑی مشہور گل ہے میں فلانے پاسے جا رہا ہوں، پوچھنا کی؟ مکہ تھا، مراد کی؟ یہ کرینہ حالیہ کی، تیاری کر کے جا رہے، کرینہ حالیہ ہے۔ ایشا بس ہے جو کہ متوجہ اس کی طرف اور تیار ہے کس کے لیے؟ سفر کے لیے مکہ شریف کی طرف۔ اور حذف ہوتا ہے فعل ناصب وجوباً، یعنی کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل عامل کس میں؟ کس طرح؟ چار جگہوں میں، کس میں؟ چار جگہوں میں حذف کرنا کیا ہے؟ واجب، وہ سمجھ آؤں دی پیجے، چار جگہوں میں۔ اچھا بابا فرماندے نے نہیں بند ان چار جگہوں میں جو مذکور ہیں یہاں، بلکہ کبھی حذف واجب ہے منصوب کا کس پر؟ شانہ کا والحجہ والصلاۃ، یعنی الزم یا حافظ، حفاظت کر نماز کی، لازم پکڑ تو اپنی شان کو۔ اچھا جی، اور منصوب علی المدح، منصوب علی الضم، منصوب علی الترحم، الحمدللہ الحمید کو کیا پڑھنا؟ اب یہ مفعول بہی ہے فعل محذوف آنے کا، اتانی زید الفاسقو کو کیا پڑھنا؟ اب یہ مفعول بہی ہے آنے کا، مررت بزید المسکین کو کیا پڑھنا؟ تو سوال ہے چار کیوں ذکر کیتے ہیں؟ آدھے نے نا دی باس کثیر تے اہتمام شان کے لیے توجیہ کرنی ہوتی ہے نا جی۔ اچھا جی، تو وہ جو چار مقام ہے جہاں حذف واجب ہے، اول یعنی موضع اول چار مواضع سے سمائی ہے، پہلا موضع سمائی یعنی بند ہے کس پر؟
نہیں تجاوز کرتا امثلہ معدودہ مسموعہ سے. بس جنیاں مثالاں عرب وچ ہیں نا وہ نہیں ہے، اس تو علاوہ اسی اور کوئی وہ جدوں پڑھنی ہے تو حذف کر کے پڑھنی ہے، اس تے قیاس نہیں کر سکتے. اور نہیں قیاس کیا جا سکتا اس پر کن کو؟ دوسری مثالوں کو. جیسے عرب کا قول امرأً و نفسہ، امرأً نصب کے ساتھ مفعول بھی کس فعل کا جو کہ محذوف ہے، اور اور واو و نفسہ میں بمانا مع معطوف ہے کس پر؟ امرأة. حاصل معنی اترک کل امرئ مع نفسہ، ہر شخص نے ہوندے اپنے حال تے چھوڑ دے تو یہ آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بسم اللہ دھیان کریں جب. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہو خیر لکم، یہ خیرن مفعول ہے فعل محذوف کا جس کا حذف، اور وہ ہے اقصدو، تقدیر عبارت انتہو رک جاؤ ہے نصارہ کس سے؟ تین خدا کہنے سے، اور اپنے اس قول سے رک جاؤ کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وقصدو خیر لکم، ارادہ کرو خیر کا اپنے لیے، وہ کیا ہے؟ بھی اللہ نو ایک منو. اچھا جی اور مثال اہلا و سہلا، یہ دونوں مفعول ہیں فعل محذوف کے، تقدیر عبارت ہے اتیت اہلا و وتیت سہلا. یہ کلام کو بولتا ہے یہ مزور اور مضیف زائر اور ضیف کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، انس الفت کے اظہار کے لیے اپنی جانب سے، یعنی میں تیرے اہل سے ہوں، جانب سے نہیں ہوں، تو اپنے اہل میں آیا ہے، میرا گھر تیرے کے لیے سہل لین ہے، تجھ پر مشقت نہیں ہے میرے گھر میں، لہذا خوشی خوشی رہو اور وحشت نہ پکڑ.